سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی تنازعات وغیرہ میں نہیں پڑتا ہوں جی. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہماری ریاست جن چیلنجز سے گزر رہی ہے اس میں مزید کسی چیلنج کا ہم اضافہ نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے جی. اس میں سب سے اوپر ریاست ہے. جی. تو ریاست کو کوئی نقصان نہ ہو. دوسری بات ہے کہ نظام تعلیم کے حوالے سے جو آپ نے بھی سوال کیا ہے جی. تو ہمارے ہاں نظام تعلیم اس طریقے سے چل رہا تھا بہت مدت سے کہ چار وزارتیں اس سے مربوط ہو جاتی تھیں. ٹھیک ہے. وزارت صنعت و تجارت، ٹھیک. وزارت داخلہ، ٹھیک. وزارت مذہبی امور، ٹھیک. وزارت تعلیم. ٹھیک. تو حقیقت مدرسوں کے اوپر حاوی تھی اور آ کر وہ آگے سوار ہو جاتے تھے. ٹھیک. اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم لوگوں کا تعلق وزارت تعلیم سے ہے، وزارت داخلہ سے ہے، وزارت مذہبی امور سے. ایک فٹ بال سے جیسے ہوتا ہے نا، جس کا جی چاہا اس میں کک ماری. وزارت تجارت کا تعلق تو مجھے تو آج تک دو باتیں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک. ایک یہ کہ اس میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں پاکستان میں، اتنی وزارتیں، محکمے، یہ پاکستان ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی لیے نہیں ہو رہا. اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مدارس اور دینی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا وزارت صنعت تجارت سے کیا تعلق ہے. ٹھیک. تو مجھے آج تک یہ بات میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک. تو اصل یہ تھا کہ اس کی کوشش ہو رہی تھی کہ مدارس کو محفوظ کیا جائے اور کسی ایک وزارت سے باقاعدہ مربوط ہوں. ٹھیک ہے. تو چونکہ تعلیمی ادارے تھے تو اس پہ بڑی کوشش جامعۃ الرشید سے ہوئی، اچھی خاصی کوشش. اور 2017 میں اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، نواز شریف کی، اس وقت میں یہ مذاکرات شروع ہوئے اور مدارس کا مطالبہ تھا کہ ہمیں وزارت تعلیم سے مربوط کیا جائے، وزارت داخلہ یا وزارت صنعت و تجارت سے نہیں. ٹھیک ہے. اور کا تعلق ایسا نہیں تھا. مین دو ہی چیزیں تھیں اس میں، وزارت داخلہ اور صنعت و تجارت. ٹھیک. اچھا، یہ مذاکرات 3 سال ہوتے رہے. 3 سال 29 اگست 2019 کو پھر ایک ایگریمنٹ ہوا. اس میں اتحاد تنظیمات کے 5 بورڈ کے جو صدور تھے وہ بھی شریک ہوئے اور سارے حضرات نے اس پہ دستخط کیے اور اس میں 3-4 فیصلے ہوئے. نمبر 1، آئندہ تمام مدارس کا وزارت تعلیم سے تعلق ہوگا پورے پاکستان میں، تمام دینی مدارس کا. نمبر 2، رجسٹریشن بحال ہوگی تو پہلے بند کی ہوئی تھی. نمبر 3، کہ عصری تعلیم بھی ساتھ ساتھ پڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 4، مدارس کے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے. نمبر 5، غیر ملکی طلباء کو ویزے جاری کیے جائیں گے کیونکہ یہ مشرف کے زمانے سے مدارس کے غیر ملکی طلباء کے ویزے بند ہو گئے تھے. تو یہ مسئلہ، تو یہ 2019 کو یہ فیصلہ ہوا. عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے، وہ پورے شریک رہے تمام چیزوں میں. لیکن جب اس پہ جب دستخط ہو گئے تو اس کے بعد سے پھر اس میں ہم نے تو اس کو قبول کیا اور آج اسی کی بنیاد پہ ہمارا جو بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ اور دیگر جو ہمارے 10 بورڈ ہیں وہ اسی ایگریمنٹ کے تحت وزارت تعلیم کے ساتھ مربوط ہیں. اور الحمدللہ اب تک 18,000 مدرسے وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں، اکاؤنٹس کھل چکے ہیں. اور جن کے اکاؤنٹس نہیں کھلے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی الزام ہے بلکہ ان کے قواعد پورے ہونے کا انتظار ہے. 1600 طلباء، غیر ملکی طلباء کو ویزے جاری کیے جا چکے ہیں. اور رجسٹریشن اتنی آسان ہے کہ مفتی عثمان یوسف صاحب آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے کہ اس میں اس وقت طریقہ کار کیا ہے جو بہت آسان ہے. 1 منٹ آپریشن ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مدرسے، جو 18,000 مدرسے، اس میں 22 لاکھ طلباء ہیں، وہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہی مربوط رہیں. ابھی تو وزارت تعلیم میں وفاق کی ہے اور جو DGRE کا محکمہ بنا تھا وہ اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اس کو، کابینہ نے اس کی اجازت دی تھی اور اسی پر ساری رجسٹریشن ہو رہی تھی. اور اصل میں اگر آپ مدرسہ بنائیں گے تو پہلے آپ کسی بورڈ کے پاس جائیں گے. جیسے اسکول بورڈ 25 ہیں پاکستان میں اور 26واں ہمارا اسکول بورڈ ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایسی جو بورڈ ہیں اس وقت میں، تو آپ جب ہمارے بورڈ کے پاس اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ سے پورے قوائف لیں گے. پھر ہمارا وفد جائے گا آپ کے مدرسے کا، محتمم کا پورا وزٹ کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا. پھر جا کر ہمارا بورڈ وزارت تعلیم میں جائے گا اور وہاں سے ان کی 1 ہفتے میں رجسٹریشن ہو جائے گی، اکاؤنٹس بھی کھل جاتے ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. دیکھیں جہاں تک مجھے یاد ہے، پوری اس کی تاریخ تو مجھے اس کی یاد نہیں ہے کہ، لیکن مشرف کے دور سے رجسٹریشن بند کی گئی تھی اور یہ 15 سال یہ مسئلہ اٹھتا رہا بہت زیادہ کہ رجسٹریشن کھولو.
بحال کرو بحال کرو. غیر ملکی طلباء کے ویزے بند کر دیے تھے مشرف کے دور میں, تو غیر ملکی طلباء کا بھی سارا قصہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جب یہ 2019 کو جب یہ معاہدہ ہوا, اس کے نتیجے میں رجسٹریشن بھی بحال ہوگی اور ابھی تک بحال ہے. غیر ملکی طلباء کو باقاعدہ بھی ویزے جاری کیے جاتے ہیں. عام طور پہ اگر کوئی تعلیمی ویزے پہ آتا ہے تو 1 سال یا ایک سبجیکٹ یہ 1 ڈگری کا اس کو ملتا ہے. درس نظامی پڑھنے کے لیے کسی بھی ملک سے کوئی طالب علم آئے گا تو 8 سال بلکہ 9 سال اس کو تعلیمی ویزا دیا جائے گا. تو ایک ویزے سے آپ 9 سال تک یہاں تعلیم حاصل کر, اور یہ ہو رہا ہے. اور اس وقت میں رائے ونڈ ہے, مدرسہ بن نوریہ ہے, نیوٹن ہے, بہت سارے مدرسے ہیں, اور الحمدللہ طلبہ پڑھ رہے ہیں. ہم اگلے سال سے شروع کر رہے ہیں. میں بتا دوں ہمارے جو بورڈ ہے مجمع العلوم اسلامیہ, اس بورڈ میں 53 ممالک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں. 53 ٹھیک 53 ممالک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں. تقریباً 800 سے زیادہ طلبہ ہیں جو مختلف ملکوں کے ہیں. جی بالکل.